بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے اندر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت اور شان اور عظمت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس آیت مبارکہ کے مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے ترجمے کیے، اس کی تفسیر کی ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہادی عالم کے اعتبار سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالم انسانیت کے لیے ہدایت بلکہ سراپا ہدایت، منبع ہدایت بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو علم کے نور سے منور فرمایا ہے۔ راہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ اس کائنات کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ تو مختلف انداز سے اس کے تراجم کیے گئے، لیکن جو ترجمہ میرے سامنے موجود ہے اس میں اس آیت کا مفہوم اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کچھ نے اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، فَهَدَىٰ، اور پس ہدایت دی۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ معاذ اللہ آپ گمراہ ہیں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، وہ حق ہے کہ بہت سے لوگ جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ، گمراہی کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اور بہت سے ہدایت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جو نور ایمان کی روشنی سے اپنے دل کو منور کر لیتا ہے اور اس قرآن کو اس نور کی روشنی کے اندر پڑھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو دل میں رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور اپنا ایمان صحیح کامل رکھتے ہوئے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ یہدی بہی کثیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اگر وہ نور ایمان کے بغیر، اس نور کی روشنی کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یُضِلُّ بِهِ کثیرہ کے اندر، یعنی گمراہ گروہ کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔
اس آیت مبارکہ کی تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر جو کی ہے وہ اس انداز سے کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ فِي قَوْمٍ دَالٍ، کہ یہ جو فرمایا اللہ پاک نے وَوَجَدَكَ دَالًا، اس سے مراد یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ فِي قَوْمٍ دَالٍ، کہ ہم نے اے پیارے حبیب آپ کو گمراہ قوم میں پایا۔ وَوَجَدَكَ، اس میں جو دالن جو صفت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں، بلکہ ان کے مطابق یہ ان کی قوم کی صفت ہے، کہ جس قوم میں، جس گروہ میں، جس طبقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ قوم گمراہی کے اندر پڑی ہوئی تھی، وہ قوم جہالت کے اندر پڑی ہوئی تھی، وہ تاریکی کے اندر تھی، وہ اندھیروں کے اندر تھی، گمراہی کے اندر تھی۔ تو فرمایا وَوَجَدَكَ فِي قَوْمٍ دَالٍ، کہ ہم نے اے پیارے حبیب آپ کو گمراہ قوم میں پایا۔ پھر کیا کیا؟ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سے ہدایت کا رستہ عطا فرما دیا۔ ان گمراہ لوگوں کو، گمراہوں کو، بھٹکے ہوئےوں کو، راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگوں کو آپ کے ذریعے سے ہدایت کے رستے کے اوپر چلا دیا۔ اور اس کی تائید ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اس طرح سے ہوتی ہے کہ جس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا، آپ کی بعثت فرمائی، کس میں؟ فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں، ان پڑھ جہالت کے منبع اور جو سراپائے جہالت کے اندر خود کو ڈبوئے ہوئے تھے، فی الامیین، ان پڑھ، گنوار اور جاہل لوگوں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ کی آیات کو پڑھ کر ان کے سامنے پیش کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیش کیا، اللہ کی آیات کی روشنی فراہم کی، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کے کلام کو سنا، اور ان کی وہ آنکھیں کہ جو اندھیرے کے اندر بند ہو چکی تھیں اور راہ ہدایت سے بھٹک چکے تھے، وہ جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کر کے اس کی روشنی کے ذریعے سے ان کی آنکھیں کھولیں، اور انہوں نے اس کی روشنی میں اللہ کے نور کو دیکھا، ہدایت کو دیکھا، اس روشنی کو دیکھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خالق کائنات نے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ اللہ رب العزت نے کر دیا، ان کو پاک اور صاف کر دیا۔ یعنی جو ہدایت، جو نور اور روشنی تھی، وہ تو قرآن کی آیات کی روشنی میں انہیں منور کیا گیا۔ جب انہیں روشنی وہ مل گئی تو ان کے دلوں کا جو تزکیہ نفس تھا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کو، بچپن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام کو، آپ کی سیرت کو اپنے سامنے دیکھ کر اس سیرت کو، اس زندگی کو
کہ جس زندگی کے اندر نہ کبھی جھوٹ بولنا انہیں نظر آیا اور نہ ہی کہیں کوئی امانت میں خیانت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے انہوں نے دیکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دل آزاری کی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس کیفیت کے اندر دیکھا کہ کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ جما لیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یتیموں کا سہارا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کو، کمزور اور ضعیف غلاموں کو سہارا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بیماروں کی تیمارداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جسمانی بیماروں کی اور کبھی روحانی بیماروں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اس دکھی انسانیت کا مداوع کرتے ہوئے جب وہ اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ نہ صرف صادق اور امین کے القابات سے پکارتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے نگاہ فیض کے ذریعے سے اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں، اور اسی چیز کو اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یتلو علیہم آیات ہی کے ذریعے سے آیات کی تلاوت کر کے ان کو روشنی فراہم کرتے ہیں اور پھر ان کے دلوں کا تزکیہ کر دیتے ہیں۔ فہداہم اللہ بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے ان گمراہوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا رستہ عطا فرما دیا۔ تو یہ ایک تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس طرح سے وضاحت فرمائی ہے۔ ایک روح البیان بہت ہی مستند کتاب ہے تفسیر کی، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھی ہے، اور انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی اس کی وضاحت اور تشریح کی ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہ لکھتے ہیں وَوَجَدَ بَيْنَكَ ضَالِّينَ کہ اے پیارے ہم نے آپ کو پایا بین الضالین، ان گمراہوں کے اندر، یعنی وہی مفہوم فی قوم دالن کے ذریعے سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ قوم کے اندر تشریف لائے، جس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا۔ فرمایا وَوَجَدَكَ بَيْنَ الضَّالِّينَ، یہ جو گمراہ قوم تھی ہم نے آپ کو ان گمراہ قوم کے اندر پایا۔ پھر کیا ہوا؟ فَهَدَاهُمْ بِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے ہم نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، ہم نے ان کو سیدھا رستہ عطا کر دیا کہ حضرت عمر فاروق آتے ہیں تو وہ فاروق اعظم بن جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں تو وہ غنی بن جاتے ہیں، عثمان غنی بن جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں آتے ہیں تو حیدر کرار بن جاتے ہیں اور علی المرتضیٰ بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک ادنا غلام آتے ہیں تو وہ بھی صحابہ کے سردار کی حیثیت سے بلال حبشی کا عہدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سلمان فارسی جو کہ فارس سے چلتے ہیں، غلامی رسول انہیں نصیب ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر کا ایک فرد بنا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے انہیں جو کہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ تم گمراہی کے آگ کے جو کنارہ ہوتا ہے اس کے بالکل گڑھے کے کنارے کے اوپر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بچا لیا، اس سے پیچھے ہٹا لیا اور جہنم کے رستے سے ہٹا کر تمہیں جنت کے رستے کے اوپر لگا دیا۔ تو یہ مفہوم ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ اے پیارے ہم نے آپ کو گمراہوں کے اندر پایا
تو پھر آپ کے ذریعے سے ان گمراہوں کو سیدھے رستے کے اوپر لگا دیا، رہنمائی عطا فرما دی، اور آپ کی وجہ سے یہ ہدایت کے رستے کے اوپر چل پڑے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے بھی اس کی جو وضاحت کی ہے، جو اس کی تفسیر کی ہے، وہ بھی اس طرح سے کہ فرمایا وَوَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا، یہاں وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد نہیں بلکہ وَوَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا، یہاں مراد یہ ہے کہ یہ جو دالن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں بلکہ آپ کی قوم کی صفت ہے کہ وَوَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا، کیا پیارے حبیب ہم نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا، آپ کی قوم گمراہی کے اندر تھی، تو پھر اللہ رب العزت نے فَهَدَاهُمْ بِكَ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے آپ کی قوم کو ہدایت عطا فرما دی، آپ کے ذریعے سے آپ کی قوم کو راہ راست کے اوپر لگا دیا۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی، مختلف تفاسیر ملتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی تفسیر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جو لفظ استعمال کیا گیا وَوَجَدَ دَالًّا، تو یہ دالن کا جو عربی کے اندر مفہوم ہے، یوں تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، مفاہیم ہوتے ہیں، تو ایک اس کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جو عرب کی جو ڈکشنریز ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، تاج العروس ہے، صحاح ہے، اور ان کے اندر یہ جو دالن کا لفظ ہے یہ ایک ایسے درخت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ جو صحرا کے اندر ایک خاص اونچے قد کا درخت ہوتا تھا، لمبا درخت ہوتا تھا، کہ جب مسافر صحرا کے اندر رستہ بھٹک جاتے تھے تو اسے آبادی کے قریب ایک خاص جگہ کے اوپر لگایا گیا ہوتا تھا تاکہ اگر کوئی مسافر اپنا رستہ بھول جائے، بھٹک جائے، تو اسے وہ درخت جو اونچا درخت ہوتا تھا اسے دیکھ کر وہ اپنی سمت درست کر لے، اپنا راستہ جو ہے وہ متعین کر لے، اس درخت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا سفر جو ہے وہ اس کی طرف، وہ راستہ بھٹک گیا، بھول گیا، اب اسے پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرف جانا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کدھر جا رہا ہے، تو اسے وہ درخت رہنمائی کرتا کہ وہ اس طرف آتا اور وہاں آبادی میں پہنچ کر اپنا راستہ طے کر لیتا، متعین کر لیتا، اور اسے پتہ چل جاتا کہ میری منزل کس طرف ہے، کس جانب ہے۔ چنانچہ اس درخت کو بھی دالن، دال کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو اس معنی کو اگر لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وَوَجَدَ کا دالن فہدا، کہ جب یہ انسانیت جو مختلف انداز کے ساتھ بھٹک چکی تھی، اپنا راستہ بھولے ہوئے تھی، ان کو اچھے اور برے کی تمیز نہ تھی، چھوٹے اور بڑے کے اعزاز اور تکریم کا پتہ نہ تھا، ان کو رشتوں کی پاسداری کا لحاظ نہ تھا، انہیں تو اپنی جو معصوم بچیاں ہوتی ہیں انہیں بھی وہ دفن کر دینے کے، زندہ درگور کر دینے کے مترادف وہ اعمال کے اندر پڑے ہوئے تھے، ظلم و بربریت کے اندر اس قدر ڈوب چکے تھے کہ انہیں ظلم اور عدل کا کوئی نام معلوم نہ تھا، پتہ نہ تھا، بالکل بھٹک چکے تھے، راہ رات سے ہٹ چکے تھے۔ جب انہیں اپنی منزل کا پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور ان کی منزل کیا ہے، کس سمت میں جانا ہے، کس طرف سفر کرنا ہے، جب انہیں اس چیز کا علم نہ تھا، پتہ نہ تھا، بھٹک چکے تھے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس درخت کی طرح جو صحرا کے عرب کے اندر بھٹکے ہوئوں کو رستہ بتاتا ہے، جو سمت کا تعین کرنے کے لیے وہ درخت ہوتا ہے، ہم نے آپ کو اس درخت کی مانند ان کے اندر کھڑا کر دیا، بھیج دیا، تاکہ آپ کو دیکھ کر
آپ کی زیارت کر کے آپ کو دیکھ کر اپنی سمت کا یہ تعین کر سکیں، اپنا رستہ سیدھا کر سکیں۔ جو بھٹک چکے ہیں، راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، آپ کو دیکھ کر اپنی سمت درست کر سکیں اور صحیح سمت میں وہ اپنا سفر آگے جاری و ساری رکھ سکیں، ان کی اصلاح ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم بھی بالعموم اکثریت ہم بھول چکے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ہم زندگی کے ایام کو گزار کر اس دنیا کے اندر کھایا کمایا سوئے جاگے اور اپنے فرائض ایک سطحی انداز سے ادا کیے اور بس چلے گئے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے با مقصد زندگی بنائی ہے، زندگی کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ یہ موت و حیات بے مقصد نہیں ہے، اس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,00,000 یا 24,000 یا کم و بیش پیغمبر بھیجے ہیں، کئی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن کی صورت میں نازل فرما دی ہے، جو اپنے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، کہ جو راہ ہدایت دینے والی ہے اور مینارہ نور کی طرح ہے کہ اس کو دیکھ کر سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس قرآن کے اندر ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے زندگی اور موت، والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ زندگی اور موت اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ ہم نے اس مقصد زندگی کو، اپنے آمد کی مقصد کو، مقصدیت کو کھو دیا ہے۔ اسے یاد کرنا، مقصد کو رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم عظمت رفتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت کو اگر اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو ہمارا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، انہوں نے اپنا مقصد پورا کر دیا۔ ان کی مقصدیت، ان کا جو آنے کا مقصد تھا، جو پیغام پہنچانا مقصود تھا، وہ پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہوئے فرما دیا تھا، ترکت فیکم امرین، میں نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ دی ہیں، تم جب تک ان کو تھامے رکھو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، رستے سیدھے کے اوپر قائم دائم رہو گے۔ اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک کتاب اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، کہ ہم نے آپ کو پایا اس درخت کی مانند کہ جس سے لوگ اپنی سمت کا درست کر لیتے ہیں، اپنا رستہ درست کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ درست بتا دیا ہے، رہنمائی کر دی ہے، ہدایت دے دی ہے، اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو کس حد تک اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، اپنی زندگی کا وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اپنے فرائض کو اس کی روشنی میں، اس کتاب کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے، اس سیرت کی روشنی میں کہ جس کا اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت میں موجود ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، چونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت موت ہمیں آ لے اور اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ زندگی کے ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا،
سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں کہ ہم سانس جو آیا ہے یہ اندر بھی جانا ہے یا نہیں، یا جو اندر گیا ہے وہ باہر بھی آنا ہے یا نہیں، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحے، ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو با مقصد گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل جو کرونا کی وبا دوبارہ پھیل رہی ہے، اس حوالے سے ہم سوشل ڈسٹینس جس کو ہم اب بھول چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں، بالخصوص ماسک کی صورت کے اندر ہم اس کی پابندی کریں۔ پہلے بھی بڑے اچھے انداز سے، بہت ہی بہتر طریقے سے ہم نے سوشل ڈسٹینس کے اوپر بھی عمل کیا، اور لوگوں سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے، دور رہتے ہوئے، ماسک کو استعمال کرتے ہوئے، لوشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کرونا کو شکست دی۔ اور اب اس دوسرے فیز کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے اس کی جو نقصانات ہیں ان کو منیمائز کریں گے، اور انشاءاللہ اس وبا کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔